والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مالک بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابن شہاب نے سالم بن عبداللہ سے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن، یقیناً بلال رات کے وقت اذان دیتے ہیں، بس تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ اذان دے، او قال یہاں تک یا آپ نے فرمایا حتی تسمعوا اذان ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ تم ابن ام مکتوم کی اذان کو سن لو۔ وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ أَصْبَحْتَ، اور عبداللہ بن ام مکتوم یہ نبینے آدمی تھے، یہ اذان نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ لوگ ان کو کہتے تھے کہ آپ صبح میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کے اندر صبح کی اذان کے لیے 2 مؤذن مقرر کیے تھے۔ ایک اذان جو فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے ہوتی تھی، جس کو کہا جاتا ہے صبح کاذب، صبح کاذب پر ایک اذان ہوتی تھی، اور ایک اذان ہوتی تھی صبح صادق پر۔ صبح کاذب اور صبح صادق کا فرق تقریباً 15 سے 18 منٹ کا بنتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کا۔ دوسرے انداز میں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی اذان سے 20 منٹ پہلے یا 18 منٹ پہلے بلال رضی اللہ عنہ اذان دیا کرتے تھے، اور پھر بلال کی اذان کے 20 منٹ بعد یا 18 منٹ بعد عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیا کرتے تھے، جو نابینے صحابی تھے۔ 2 اذانیں ہوتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بلال کی اذان سنو نا تو اس کی اذان رات کی ہوتی ہے۔ رات کی اذان سے مراد ہے کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی، تو بلال کی اذان سن کے تم سحری بند نہ کیا کرو بلکہ کھاتے پیتے رہا کرو۔ ہاں جب تم عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان سنو تو پھر کھانا پینا بند کر دو، کیونکہ وہ اذان اس وقت کہتا ہے جب فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے کچھ باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں فجر سے 20 منٹ پہلے یا 18 منٹ پہلے صبح کاذب پر بھی ایک اذان ہوتی تھی۔ صبح صادق اور کاذب میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ کسی صحرائی علاقے میں یا دیہاتی علاقے میں گئے ہوں تو آپ مشرق کی طرف دیکھیے گا، ایک روشنی کا مینار اٹھتا ہے اوپر کو، بالکل ایسے اوپر آسمان پہ ایسے اوپر آتا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں صبح کاذب، جھوٹی صبح۔ اور ایک ہوتی ہے صبح صادق، سچی صبح، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے 18 منٹ بعد پھر آپ دیکھیے گا وہ ایک لائن جو اوپر گئی تھی نا، اب اس کے برعکس ایک ایسی لائن پھٹے گی مشرق کی طرف سے جو آسمان کے ایسے کناروں میں پھیلتی جائے گی، یوں وہ آسمان کو چاروں طرف سے گھیرے گی۔ یہ جو صبح ہوتی ہے نا، یہ صبح صادق ہوتی ہے، اصل فجر اب طلوع ہوئی ہے۔ حدیث کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ جس وقت تم عبداللہ بن بلال کی اذان سنو وہ صبح کاذب پر ہوتی ہے، تو اس پر تم نے کھانا پینا بند نہیں کرنا۔ ہاں دوسری اذان جو ہے نا وہ ابن ام مکتوم نابینا تھے، وہ اذان خود نہیں شروع کرتے تھے، لوگ انہیں کہتے تھے کہ بھائی تم صبح میں داخل ہو چکے ہو، کیونکہ ان کو نظر نہیں آتا تھا، لوگ ان کو بتاتے تھے کہ صبح میں داخل ہو چکے ہو، صبح کی اذان کہہ دو، پھر وہ لوگوں کے کہنے پر اذان دیا کرتے تھے۔
تو اس حدیث سے پہلی یہ چیز سمجھ آئی کہ ہماری مسجدوں میں جو تہجد کی اذان ہوتی ہے، اس اذان کا کوئی ثبوت نہیں ہے حدیث کی کتابوں میں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جو اذان تھی وہ اس اذان سے 18 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے یعنی صبح کاذب پر تھی، اور اس اذان کا مقصد کیا تھا؟ لیرجع قائمکم وینبہ نائمکم۔ بخاری میں اور دیگر حدیث کی دوسری جگہوں پر یہ روایت وضاحت سے ہے، تاکہ تم میں سے جو تہجد پڑھ رہا تھا وہ تہجد ختم کر دے۔ کس لیے؟ کہ اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اتنا وقت باقی ہے کہ وہ سحری کر لے۔ وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، اور جو سویا پڑا ہے ابھی تک تہجد کے لیے اٹھا ہی نہیں، یا تہجد پڑھ کے سو گیا تھا، اس کو بھی اٹھا دو کہ اگر تم نے روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھ لو، نہیں تو فجر کی تیاری کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ تہجد پڑھنے کے بعد آپ کچھ وقفہ دے دیا کرتے تھے تاکہ فجر کے لیے آپ دوبارہ تیار ہو جائیں۔ ایک بندہ تہجد پڑھے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگا کے، پھر وہ تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے۔ تہجد ایک نفل نماز ہے، فرض نہیں ہے، اور پھر جب فرض نماز کی باری آئے فجر کی اور وہ سویا رہ جائے، وہ سست پڑ جائے، شریعت اس چیز کو قبول نہیں کرتی۔ شریعت کہتی ہے کہ وہ تہجد جتنی بھی پڑھی تم نے وہ نفل ہے، اس سے بڑھ کر اہتمام والی چیز فجر کی نماز ہے، تو اس کے لیے تم چوکس ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب فرض کی باری آئے تو تم ڈھیلے پڑ جاؤ۔ اسی لیے کچھ دیر پہلے کہا کہ تم آرام کر لو، تہجد اس پہ روک دو، اگرچہ تہجد فجر کی اذان تک جا سکتی ہے، لیکن اس تک تم تہجد کو روک دو، اور اس کے بعد اگر سحری کرنی ہے تو سحری کر لو، نہیں تو کچھ دیر آرام کر لو تاکہ فجر کے لیے دوبارہ تم مستعد ہو جاؤ۔ یہ ہے اس حدیث کا معنی اور مفہوم، یعنی کہ خلاصتاً دوبارہ کہ دو اذانیں حدیث کے اندر آتی ہیں، تہجد کی اذان کوئی نہیں ہے ان میں سے، بلکہ تہجد ختم کرنے کی اذان ہے، وہ ہماری اذان سے 18 منٹ پہلے یا 20 منٹ پہلے ہوگی۔ دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرتے ہیں کہ نبین آدمی کی گواہی بھی قابل قبول ہے، نبین آدمی کی گواہی قابل قبول ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم نبینے تھے، وہ اذان دیا کرتے تھے، اذان ایک گواہی ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کی گواہی کو قبول کیا اور قبول کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا نبین آدمی کی بھی وہ بات کہ جو یقین کی بنیاد پر ہے وہ قبول کی جائے گی۔ یہ رد ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ جی نبینے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اور ان لوگوں پر بھی رد ہے جو کہتے ہیں گواہ ہونے کے لیے آنکھوں سے دیکھنا شرط ہے۔ دیکھنا شرط نہیں ہے، بلکہ بندہ کانوں سے سن لے، یقین ہو جائے تو وہ اس پر بھی گواہ بن سکتا ہے۔ تو یہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان کہا کرتے تھے، تو آپ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اذان ایک گواہی ہے، یہ اذان وقت پہ ہونی چاہیے۔ مؤذن اس کو امین جانا جاتا ہے۔ امین کا مطلب یہ ہے کہ وہ اذان کے فرائض اور اس کی ذمہ داری کو پوری امانت دیانت سے ادا کرے، نہ 1 منٹ پہلے اذان شروع کرے اور نہ بعد میں اذان شروع کرے۔ یہ امانت ہے، امانت، اور یہ گواہی ہے، اور یہ گواہی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2656۔